بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح انسان اچھی غذا لے، اپنی صحت کا خیال رکھے تو اس کا جسم تندرست و توانا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر دو رشتے اپنے دلوں کو صاف کر کے باہمی محبت کے ساتھ رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بندھن کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ دلوں کو موم کرنے والا آج کا ایک ایسا عمل آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہ بہت کم وقت میں آپ کے دل میں ایک دوسرے کی محبت کو مزید بڑھا دے گا۔ پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جائے گا۔ 2 سے 3 منٹ میں ایک ایسی سورہ مبارکہ آپ پڑھ لیجئے کہ جس کے پڑھتے ہی آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں راج کرے گی۔ یقین نہیں آتا تو خود آزما لیجئے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو آزمایا ہے اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہیں۔ میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، ساتھ ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سید دین کارنر کو، بیل آئیکن کو اس کے ساتھ دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ انسان کا دل جب صاف ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ محبت اور پیار سے رہ سکتا ہے۔ جس طرح انسان اچھی غذا لیتا ہے اور اچھی غذا لینے سے وہ صحت مند رہتا ہے، اگر اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے تو یقیناً جسم کے خیال رکھنے میں شامل ہے دل کا خیال رکھنا بھی۔ اور دل جب صاف ہوتا ہے، دل میں جب اللہ ہوتا ہے تو انسان اپنے رشتوں سے محبت کرتا ہے۔ شادی کے کئی سال بعد بھی میاں بیوی کے لیے لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یقین دلاتے رہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والا شخص اپنے جیون ساتھی کی خوشی چاہتا ہے، اس لیے وہ صرف اس وقت تک اپنے جیون ساتھی سے محبت کا اظہار نہیں کرتا جب اس کا اپنا دل چاہتا ہے، بلکہ اس وقت بھی محبت ظاہر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جیون ساتھی کو محبت کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی خاص ہے، کیونکہ اس وظیفے کو جس نے کیا ہے سب کو فائدہ پہنچا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس وظیفے سے مکمل فائدہ اٹھا چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے سامنے والا چاہے پتھر کی طرح سخت ہو، اس کا دل موم ہو گیا۔ اگر آپ کسی سے جائز محبت کرتے ہیں یا شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی ادارے میں نوکری کر رہے ہیں، وہاں کا مالک آپ پر سختی کرتا ہے یا آپ سے کدورت رکھتا ہے، بلا وجہ آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے یا کسی کی باتوں کو سن کر آپ کے خلاف سازشیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ان پر یقین کر لیتا ہے، تو اس کا دل نرم کرنے کے لیے عمل بہت مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ عمل بار بار آزمایا گیا ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں۔ جس نے بھی عمل کیا ہے اس نے اپنا مقصد جو کام ہے اس میں اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی جائز محبت کے لیے اور نکاح کرنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور یہ عمل کریں، لیکن اس عمل کی شرط یہ ہے کہ جائز کام ہو جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے۔ بلا وجہ کسی کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے یہ عمل آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اگر بہو اپنے سسرال میں بہت تنگی سے رہ رہی ہے، وہ بھی یہ عمل کر لے، انشاءاللہ بہت مجرب عمل ہے۔ وہ کچھ نہیں کہے گی بلکہ سامنے والا خود اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ عمل کس طرح کرنا ہے غور سے سماعت کر لیجئے۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ ہے سورہ القریش، سورہ قریش۔ سب کو آتی ہے سورہ قریش، بہت ہی مختصر سی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، برکات بھی ہیں۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر، یعنی اوپر کے حصے کے ساتھ لگا کر اپنا منہ بند کر کے 3 دفعہ 3 مرتبہ سورہ القریش پڑھنی ہے اور اس لڑکے یا لڑکی کا تصور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پتھر دل کو آپ موم کر لیں گے، اس کے دل میں محبت پیدا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی آپ کریں، چند ہی دن میں عمل کریں گے، اللہ کے حکم سے اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو اس عمل کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہے، بلکہ 2 سے 3 منٹ میں آپ یہ عمل کر لیں گے اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ
بے انتہا زیادہ مؤثر انداز میں آپ کے سامنے آئے گا۔ سورہ قریش ایک بار پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورہ قریش کے کرشمات پڑھتے پڑھتے انسان خود سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور سوچتے سوچتے زندگی کے بیتے واقعات جنہیں بظاہر وہ اہمیت نہیں دیتا یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فوائد جاننے سے پہلے آپ یہ واقعہ سنیے تاکہ مزید آپ کے سامنے وضاحت ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک دن ہمارے شہر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور سڑکوں پر پانی جمع تھا۔ میں اپنی گاڑی میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا جہاں پانی بہت زیادہ جمع تھا کہ اسی دوران میری گاڑی پانی میں پھنس کر بند ہو گئی۔ میں نے فوراً سورہ قریش پڑھی 3 بار، اور گاڑی کو میں نے جب اسٹارٹ کیا تو وہ پانی سے نکل آئی۔ ایک صاحب کے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی، سورہ قریش پڑھی تو اسی وقت لائٹ آ گئی۔ اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بس بات یقین کی ہے، جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ ہم نے اعمال کے راستوں کو چھوڑ کر مال کی طرف نظریں جمائی ہوئی ہیں کہ ہمارا ہر کام صرف مال ہی سے ہوگا، کہ مال میں اضافہ ہو جائے، دولت میں اضافہ ہو جائے۔ صرف یہی نہیں ماننا چاہیے بلکہ آپ کو وہ بھی مانگنا چاہیے جو کہ ہماری ضرورت ہے۔ اور پھر سورہ قریش کلام پاک کی ایک ایسی صورت ہے، اگر آپ سورہ قریش ایک دفعہ پڑھیں گے، کھانے میں اگر زہر بھی ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا، کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا، اور کھانا بیماری نہیں بنے گا، صحت بنے گا۔ وہ کھانا ہمیں گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا بلکہ وہ کھانا ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، نیکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ پاک جل جلالہ ایسا دسترخوان صدا دیتا رہے گا، بہترین اچھے سے اچھا کھانا عطا فرماتا رہے گا۔ ظاہر ہے روزی اچھی ہو تو دسترخوان اچھا ہوگا، اور سورہ قریش پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے عطا فرمائے گا، یعنی رزق کے خیر عطا فرمائے گا، رزق کریم عطا فرمائے گا۔ تو جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ہی آسان ہے، اور یہ مجرب عمل آپ ضرور کیجئے، روزانہ کیجئے۔ جیسے رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ اس مہینے میں اس عمل کو کرتے رہیے، خصوصاً 27ویں شب میں آپ نے ضرور یہ عمل کرنا ہے۔ 3 بار سورہ القریش آپ نے پڑھنی ہے تاکہ دشمنوں کے خوف سے آپ کو امن مل جائے، دشمنوں سے پناہ مل جائے۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو وہ آپ سے دور ہو جائے، کسی کا دل آپ کی طرف سے اگر خراب ہے، میلا ہے، تو وہ دل صاف ہو جائے۔ آپ نے چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہنی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس عمل کو جہاں تک ممکن ہے آپ ضرور شیئر کریں، اچھی نیت کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو یقیناً ثواب آپ کو بھی ملتا ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، اور یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو کہ ہر نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور صبح اور شام آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، کم از کم 3 بار تو ضرور پڑھیے، پھر دیکھیے کس طرح زندگی بدل جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔